وہ دن بدن بلیڈ کرتی جا رہی تھی اور اس کی حالت جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ آئی سی یو میں تھی. تو اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی میں پورے ایک مہینے کی بعد میں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر لیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے. ایک مہینے کی جو کارکردگی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسمگلنگ، جس سے ہمارا ملک بلیڈ کر رہا تھا اور بری طریقے سے بلیڈ کر رہا تھا. اور ہمارے ہاں افغان ٹریڈ کے نام پر جو ٹریڈ کم اور اسمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا رہا ہے اور بہتر کیا گیا ہے. پھر ہمارے ہاں شوگر جو تھا وہ اس کی جو اسمگلنگ جس طریقے سے ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کیا گیا ہے، کلب کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ٹریکرز ہوں گے اور ہر بوری پہ ہوگا کہ کہاں سے نکلا، کس شوگر مل سے نکلا اور کہاں تک اس نے جانا ہے. پھر ہماری جو فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ سیکورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کی جو منسٹری ہے، ان کے ساتھ ہم نے تمام پروونسز کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا کہ ہمارے پروونسز کی ضروریات کیا ہیں فوڈ کے حوالے سے پر منتھ کی. اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے وہ جتنے بھی ہمارے انٹر پروونشل بارڈرز ہیں اس کو بھی ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو اینٹی اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں. وہ بلوچستان میں انیشلی، دین کے پی اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں. ان چیک پوسٹوں میں فرنٹیئر کور، بلوچستان کے پی جو بھی پروونشل پولیس ہے، اور اس کے بعد کسٹمز ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سب کے سب ایک جوائنٹ چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں. تاکہ جو لوگ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، جو جائز کام کر رہے ہیں، جو لیگل کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، ان کو یہ اسٹرینتھ دینی ہے اور آپ کی توسط سے، آپ کی مدد سے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان میں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ونڈو آف اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اور بڑھیں گی. جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی ایک مہینے کی، وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے. اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو اسمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے. اور جو پی او ایل کی اسمگلنگ تھی، پی او ایل کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا. اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی، حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا. وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے. اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس، بارڈرنگ پروونس میں قریب ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے، ان کو وہ چیک کریں گے. جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا، کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈالر کی بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے. ہماری یہ ایفرٹ ہوگی جو ڈالر کی جینون قیمت ہے ہم اس تک جائیں، اس تک پہنچیں، جو نزدیک ہیں اب اس سے دور نہیں ہے. جو مارکیٹ فورس ہے وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے، اور ڈالر کو یہ جو انلیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا. اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے. جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں، ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا. اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں، اور کورٹ آف لاء میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے. اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے.
اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. دو کہ ہم پاپی فری ہیں, ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا, لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے, اور ہمارا ینگسٹر, ہمارے نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے. اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے. 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے, اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے, وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, بلوچستان گورنمنٹ سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں, جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے جس میں جو بچے, نوجوان, ینگسٹرز, بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے.